بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: یا کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر دراں خالیے کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد، سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر: او کالذی مر علی قریۃ، اس واقعے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ بالا واقعے پر عطف ہے۔ اب تک اس بارے میں اختلاف ہے کہ گزرنے والا شخص کون تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کئی دوسرے مفسرین سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت وہب بن منبع اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ ارمیہ بن حلقیار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ حسکیل بن بوار تھے، اور اس قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ اس وقت اس کے پاس سے گزرے جب بخت نصر نے وہاں کے باشندوں کو قتل کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ خاویاتن کا معنی ہے کہ یہ شہر بالکل خالی تھا۔ اعلیٰ عروشہا یعنی مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گری ہوئی تھیں۔ وہ بزرگ اس عظیم الشان شہر کی تباہی کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ اللہ اسے اس کے ہلاک ہونے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی جب انہوں نے اس شہر کی تباہی و بربادی اور اس کی خستہ حالت دیکھی تو اس وقت یہ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک مردہ رکھا، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان کے مرنے کے 70 سال بعد یہ شہر آباد ہو گیا، اور بنو اسرائیل جو بخت نصر سے ڈر کر بھاگ گئے تھے واپس آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کا نظارہ کریں کہ وہ ان کے بدن کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں مکمل روح ڈال دی تو فرشتے کے ذریعے پوچھا تو کتنا عرصہ مردہ رہا؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر موت طاری کی تھی وہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، اور دن کے آخری حصے میں زندہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ اسی دن کا سورج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال تک مردہ رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھو، یہ باسی نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان پر موت طاری کی گئی اس وقت ان کے پاس انگور، انجیر اور انگوروں کا جوس تھا، لیکن 100 سال گزرنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ نہ تو جوس کا رنگ تبدیل ہوا، اور نہ ہی انجیر کھٹی اور بدبودار ہوئی، اور نہ ہی انگور خراب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اسے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کیسے زندہ کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی اور علامت بنا دیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ایک دلیل قائم ہو جائے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نون شیزوہا کو زا کے ساتھ پڑھا ہے، اور اسے نون شیروہا را کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ہم اسے زندہ کریں گے۔ حضرت صدی اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے گدھے کی ہڈیاں ان کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کو بھیجا جس نے ان تمام ہڈیوں کو جمع کیا اور پھر ان ہڈیوں کو جوڑ کر گدھے کا ایک ڈھانچہ بنا دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر گوشت پوست اور جلد چڑھا دی اور ایک فرشتہ بھیجا جس نے گدھے کے ناک میں پھونک ماری، وہ ہینگنے لگا۔ یہ سب کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا۔ اس وقت ان پر یہ چیز واضح ہوئی، کہنے لگے میں جان گیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس لیے میں لوگوں سے زیادہ اس حقیقت سے آگاہ ہوں۔ بعض نے اس عالم کو عالم پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260-260۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی ایمان تو ہے لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، علماء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے کے مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہی دلیل نمرود کے سامنے پیش کی تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ آپ کو علم یقین سے عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور آپ اس کا مشاہدہ فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا ربی آرنی کیف تحیی الموتیٰ، یہاں بلا اختلاف شک کا عام معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کسی جاہل کو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کی قدرت احیاء میں شک تھا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تعویلات بیان کی ہیں۔ قال فخذ أربعة من الطير، مفسرین کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ 4 پرندے کون سے تھے، لیکن انہیں متعین کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو قرآن خود بیان کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 4 پرندے سارس، مور، مرغ اور کبوتر تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ مرغابی، شتر مرغ کا بچہ، مرغ اور مور تھے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ کبوتر، مرغ، مور اور کوا تھے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر اور دوسرے مفسرین سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے دوسری روایت کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو مضبوطی سے باندھ دو، یعنی پہلے انہیں پکڑ کر باندھ دو، پھر انہیں ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے پھیلا دو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو ذبح کیا، پھر ان کے پروں کو اکھیڑ کر ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا، پھر اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دیا۔ بعض نے کہا 4 پہاڑوں پر رکھے اور بعض کے نزدیک 7 پہاڑوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے سر پاس رکھ لیے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پرندوں کو بلایا تو ان کے سامنے پر ایک دوسرے کی طرف اڑنے لگے۔ اس طرح گوشت کے ٹکڑے اور اجزاء بھی اٹھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہر ایک پرندہ زندہ ہو کر الگ الگ کھڑا ہو گیا اور اڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ ہر پرندہ اپنا سر لینے کے لیے آپ کے پاس آیا، جب آپ اس کے سامنے دوسرے پرندے کا سر کرتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا، اور جب آپ اس کا اپنا سر اس کی طرف بڑھاتے تو اللہ کے حکم سے اس کا سر اس کے ساتھ جڑ جاتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس کی قوت کے سامنے کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی۔ وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کے اقوال و افعال اور اس کے شرعی احکام بڑی حکمت والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے نزدیک تمام قرآن میں زیادہ امید افزا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاقاً حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ملاقات ہو گئی۔ ہم اس وقت نوجوان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک قرآن پاک کی کون سی آیت امید افزا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آیت کریمہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، سورہ زمر۔ ترجمہ آپ فرمائیے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے،
یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ آیت کریمہ اس امت کے لیے اس سے بھی زیادہ امید افزا ہے۔ اسے ابن جریر نے روایت کیا ہے، اور اس قسم کی ایک روایت حاکم اور ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ تفسیر: مثل الذین ینفقون اموالہم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے جو شخص اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں، یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے پالنے اور اسلحہ خریدنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد اور حج میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ 1 درہم کا ثواب 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کا مثال حبۃ انبتت سبع سنابل، یہ مثال انتہائی بلیغ اور دل میں اتر جانے والی ہے، اور صراحتاً 700 گنا ذکر کرنے سے زیادہ اثر انگیز ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اعمال اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح زرخیز زمین میں کھیتی بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ہے۔ حضرت ایاز بن خطیف فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو عبیدہ کی عیادت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوئے، ان کی زوجہ محترمہ ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا ان کی رات کیسی گزری؟ انہوں نے فرمایا بڑی سختی سے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے میری رات سختی سے نہیں گزری، آپ نے پہلے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے یا کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اسے 1 کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ روزہ ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے خراب نہ کرے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی جسمانی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس روایت کو امام نسائی نے باب الصوم میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں نکیل والی اونٹنی خیرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ اس کو امام مسلم نے بھی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، سوائے روزے کے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور آخر میں یہ الفاظ ہیں روزہ ڈھال ہے ڈھال ہے۔ حضرت حریم بن وائل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز، روزہ اور شکر کا ثواب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 700 گنا ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خرچ کرے اور خود گھر میں بیٹھا رہے تو اسے قیامت کے دن ہر درہم کے بدلے 700 درہم ملیں گے، اور جو شخص جہاد فی سبیل اللہ میں خود شریک ہو کر مال خرچ کرے اسے ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث غریب ہے، اور آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی تفسیر کے تحت حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث گزر چکی ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 2 کروڑ نیکیوں تک ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مثال الذین ینفقون نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار میری امت کو مزید عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی
मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरता। सूरह बकरा। कौन है जो दे अल्लाह ताला को कर्ज़ हसन तो बढ़ा दे अल्लाह उस कर्ज़ को उसके लिए कई गुना। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, ऐ बारी ताला मेरी उम्मत को मज़ीद अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सूरह अल-ज़ुमर। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। इस रिवायत को इब्न मरदुया, अबू हातिम और इब्न हब्बान ने रिवायत किया है। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला वसी फजल करम का मालिक है और वह मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक को खूब जानता है। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 262, 263, 264, 262, 263, 264। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़्ज़न लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ौलुन मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ातिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल आज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर फ़मसालुहु कमसालि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तराकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। तर्जुमा। जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, फिर जो खर्च किया उसके पीछे ना एहसान जताते हैं और ना दुख देते हैं, उन्हीं के लिए सवाब है उनका उनके रब के पास, ना कोई खौफ है उन पर और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात करना और गलती माफ़ कर देना बेहतर है इस सदक़े से जिसके पीछे दुख पहुँचाया जाए, और अल्लाह ताला बेनियाज है, बड़े हलम वाला है। ऐ ईमान वालो, मत ज़ाया करो अपने सदक़ों को एहसान जतलाकर और दुख पहुँचाकर उस आदमी की तरह जो खर्च करता है अपने माल लोगों को दिखाने के लिए और यकीन नहीं रखता अल्लाह पर और दिन क़यामत पर। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई चिकनी चट्टान हो जिस पर मिट्टी पड़ी हो, फिर बरसे उस पर ज़ोर की बारिश और छोड़ जाए उसे चटियल साफ पत्थर। रियाकार हासिल न कर सकेंगे कुछ भी उससे जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता कुफ्र इख्तियार करने वालों को। तफसीर। अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम। यहाँ अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तारीफ़ फरमाता है जो उसकी राह में सदका व खैरात करते हैं और लेने वाले पर किसी किस्म का एहसान नहीं जताते, यानी अपने किसी कौलो फ़ेल से एहसान जतलाकर उन्हें तकलीफ़ नहीं देते। अल्लाह ताला ने उनको अजर अज़ीम अता करने का वादा फरमाया है। इरशाद फरमाया, लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, यानी उनका अजर सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर है, उसके सिवा किसी पर लाजिम नहीं। वला खौफ़ुन अलैहिम, यानी ज़माना मुस्तकबिल में क़यामत की हौलनाकी का उन्हें कोई खौफ न होगा। वला हुम यहज़नून, उन्हें अपनी इस औलाद का गम न होगा जो वो पीछे छोड़ गए हैं। नीज़ दुनिया की रंगारंगी छोड़ने पर उन्हें कोई गम न होगा, क्योंकि उन्हें उससे कई दर्जा बेहतर अजर मिल जाएगा। कौलुम मारूफ़ुन, इससे मुराद कलमा तैयबा और किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करना है और किसी के कौली या फ़ेली जुर्म को माफ़ करना है। ये उस सदक़े से बेहतर है जिसके पीछे दुख पहुँचाया जाए। हज़रत उमर बिन दिनार फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छी बात से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक कोई सदका नहीं। क्या तुमने अल्लाह ताला का इरशाद नहीं सुना? कौलुम मारूफ़ुन वल्लाहु गनियुन हलीम, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मुस्तगनी और इंतहाई बुर्दबार है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है और उनकी ख़ताओं से दरगुजर फरमाता है। हज़रत अबू ज़र रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोगों के साथ अल्लाह ताला क़यामत के दिन गुफ्तगू नहीं फरमाएगा। किसी को देकर एहसान जतलाने वाला, तहबंद को टखनों से नीचे रखने वाला, झूठी कसम के साथ अपना सौदा बेचने वाला। हज़रत अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, सदका करके एहसान जताने वाला, कसरत से शराब पीने वाला, तकदीर को झुठलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अपने वालिद हज़रत उमर से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 अशख़ास पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन नज़र करम नहीं फरमाएगा। वालिदैन का नाफरमान, शराब का रसिया, सदका करके एहसान जतलाने वाला। इन्हीं अल्फाज में ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अबू हुरैरा से भी मरवी है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू, यानी ऐ ईमान वालो, सदका व खैरात के करने के बाद एहसान जतला कर और अजियत देकर अपने सदकात को बातिल न करो। एहसान जतलाने से और अजियत पहुँचाने के गुनाह से सदक़े का सवाब ज़ाया हो जाता है।
کالذی ینفق مالہ ریا الناس، یعنی جس طرح احسان اور اذیت سے صدقہ و خیرات کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات میں ریاکاری سے بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں کی تعریف و توصیف اور اچھی صفات کے ساتھ مشہور ہونے کا خواہاں ہو، تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ یہ بڑا سخی اور کریم ہے۔ جو شخص اس قسم کے گھٹیا دنیاوی مقاصد کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے ثواب و اجر اور جزا کو مد نظر نہیں رکھتا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ صدقہ کر کے احسان جتانے والا اور ریاکار در حقیقت اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ریاکار کے بارے میں مثال دے کر وضاحت فرمائی ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو صدقہ کر کے احسان جتاتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَمَثَالُهُ كَمَثَالِ صَفْوَانٍ، یہ صفوانۃ کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے اور اس سے مراد وہ صاف چٹان ہے جس پر کوئی مٹی پڑی ہو، جب اس پر کوئی شدت کی بارش برسے تو بارش اسے بالکل صاف کر دیتی ہے، یعنی اس پر جو تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے وہ بھی بارش کی وجہ سے دھل جاتی ہے اور صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان ریاکاروں کے اعمال کی اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں، اگرچہ بظاہر لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لوگ بڑے نیک ہیں۔ اس طرح ریاکاری سے ان کے اعمال کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔